جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کھاریاں چھونی کا فوجی ہسپتال زخمیوں سے بھر گیا تھا۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے سٹاف کو اب تو پانی کا گھونٹ پینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ شہریوں کا ہجوم الگ تھا۔ یہ لوگ زخمیوں کے لیے تحفے، فروٹ، دودھ اور مٹھائی وغیرہ لاتے تھے۔ وہ وارڈوں میں جا کر زخمیوں کو عقیدت، احترام اور پیار سے ملتے تھے۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود لوگ یہ محسوس کیے بغیر کہ زخمیوں کو آرام اور نیند کی ضرورت ہے، وارڈوں سے نکلتے نہیں تھے۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے نرسوں اور نرسنگ سپاہیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان میں لیفٹیننٹ اقبال کی بہن شمع بھی تھی۔ وہ ایک وارڈ میں نرسنگ ڈیوٹی کر رہی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ کیپٹن اسمر نے اس سے پوچھا۔ وارڈ میں خون اور پسینے سے جی متلاتا تو نہیں؟ خون اور پسینے کی بو کے ساتھ جب دوائیوں کی بو ملتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں عصمت، شمع نے کہا، تم نے بو کا ذکر کیا ہے تو مجھے خیال آیا ہے کہ زخمیوں سے بو بھی آتی ہے۔ یقین کرنا عصمت، تم تو کہتی ہو بدبو سے میرا جی متلاتا ہوگا۔ میں نے بدبو محسوس ہی نہیں کی، جی کیوں متلائے گا؟ ہاں، میں نے جو محسوس کیا ہے میں تمہیں وہ بتاتی ہوں۔ میں کچھ اور تھی، ان زخمیوں کو دیکھ کر کچھ اور ہو گئی ہوں۔ مجھے یہ سبق ملا ہے کہ اپنے دکھ کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ تمہیں اقبال یاد نہیں آتا؟ عصمت نے پوچھا۔ اقبال، شمع نے کہا، یاد کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سی بہن ہے جسے اپنا سگا بھائی یاد نہ آتا ہوگا؟ سچی بات بتاؤں عصمت، محاذوں سے جو کوئی زخمی ہو کر آتا ہے اس کا چہرہ مجھے اقبال جیسا لگتا ہے۔ معلوم نہیں بھائی جان کس حال میں ہوں گے۔ میں تو ہر لمحہ ڈرتی ہوں کہ آپریشن ٹیبل پر آنے والا اگلا زخمی اقبال ہی نہ ہو۔ کیپٹن اسمر نے کہا، یہ تمام زخمی میرے ہاتھوں سے گزر کر وارڈوں میں گئے ہیں۔ ان میں کم عمر سپاہی اور لیفٹیننٹ بھی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہوبرو ہے، لیکن اقبال کو زخمی حالت میں دیکھ کر معلوم نہیں میری حالت کیا ہوگی۔ عصمت، شمع نے پوچھا، کیا تم واقعی بھائی جان اقبال کے ساتھ شادی کرو گی؟ تم ابھی شک میں ہو؟ کیپٹن اسمر نے کہا، جنگ شروع نہ ہو جاتی تو ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ بھائی جان نے گھر میں کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا، شمع نے کہا۔ وہ امی اور ابا جان سے بات کریں گے، پھر وہ تمہارے ماں باپ کے پاس رشتہ مانگنے جائیں گے۔ معلوم نہیں تمہارے والدین کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں کسی کے فیصلے کی پرواہ نہیں، کیپٹن اسمر نے کہا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے تم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے ڈیڈی کیا کام کرتے ہیں، شمع نے کہا، اور تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں جب تمہاری بھابھی بن کر آؤں گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، عصمت نے کہا۔ شمع، سچے دل سے بتاؤ کہ تم مجھے اقبال کے قابل سمجھتی ہو؟ کیا کمی ہے تم میں؟ شمع نے کہا، تم سے زیادہ خوبصورت اور کون ہوگی؟ اوہ شمع، کیپٹن اسمر نے کہا، مجھے اب جانا چاہیے، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جنرل وارڈ سے ہٹا کر ایک کمرے میں بھیج رہی ہوں۔ یہ سنگل بیڈ کا کمرہ ہے، وہاں چونڈا کے محاذ کا ایک لیفٹیننٹ زخمی ہو کر آیا ہے، اسے گہرے زخم آئے ہیں، ایک ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اسے ہم نے بچا لیا ہے اور اسے مسلسل خون اور گلوکوز دیا جا رہا ہے۔ افسروں کو الگ الگ کمروں میں رکھا جاتا ہے، کیپٹن اسمر نے جواب دیا۔ یہ زخمی لیفٹیننٹ بالکل نوجوان ہے، ابھی اس پر بے ہوشی کی دوائی کا اثر ہے جو انجیکشن کے ذریعے اسے آپریشن ٹیبل پر دی گئی تھی۔ نیند کی بھی دوائی دی جا رہی ہے، اس لیے وہ زیادہ غنودگی اور نیم گشی کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کیفیت میں وہ کچھ بولتا ہے اور بہکی باتیں کرتا ہے۔ اس سے ڈر نہ جانا، اسے دل جوئی کی ضرورت ہے۔ اس کے گھر والوں کو کون اطلاع دے گا کہ ان کا بیٹا زخمی حالت میں CMH میں کھاری میں پڑا ہے؟ شمع نے پوچھا۔ سرکاری اطلاع جا چکی ہے، کیپٹن اسمر نے جواب دیا۔ اس کے رشتہ دار آئیں گے، تم اس زخمی لیفٹیننٹ کا خیال رکھنا۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کے کمرے میں داخل کر دوں۔ کیپٹن اسمر نے شمع کو ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ بیڈ پر ایک زخمی پڑا تھا، اس کا چہرہ ننگا تھا، باقی جسم پر چادر تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سانولا سا تھا جس میں پلاہٹ کی جھلک بھی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ رنگ اس نوجوان کا قدرتی رنگ نہیں، یہ دھوپ کا، رات رات جاگنے کا اور محاذ کے گرد و غبار کا رنگ ہے، اور یہ رنگ جسم سے بے شمار خون نکل جانے کی وجہ سے پیلا پڑ گیا ہے۔ زخمی کی آنکھیں بند تھی اور وہ قدرتی رفتار سے سانس لے رہا تھا جیسے گہری نیند سویا ہوا ہو۔ اس کی عمر 20-21 سال تھی، لیکن وہ معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ شمع اس کے بیڈ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور اس کی نظریں معصوم سے اس چہرے پر جم گئی۔ چہرہ بدلتے بدلتے اقبال کا چہرہ بن گیا۔ شمع کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ شمع کا ہاتھ اپنے آپ لیفٹیننٹ کے ماتھے پر چلا گیا۔
اور وہاں سے سرکتا زخمی کے بالوں پر آ گیا اور انگلیاں بالوں میں الجھ گئیں۔ شمع نے انگلیوں سے زخمی کے بالوں کو کنگھی کرنا چاہی مگر انگلیاں بالوں میں پھنس گئیں۔ بال سینے اور مٹی سے جڑے ہوئے تھے، کانوں پر مٹی کی تہ صاف نظر آ رہی تھی۔ شمع نے بالوں سے انگلیاں نکال کر زخمی کے کانوں سے مٹی صاف کرنے کی کوشش کی لیکن مٹی جمی رہی۔ زخمی کے ماتھے پر ایک لکیر سی ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک چلی گئی تھی۔ یہ سٹیل ہیلمٹ کا نشان تھا جو زخمی ہونے تک اس نوجوان لیفٹیننٹ کے سر پر رہا تھا۔ اتنے دن اور راتیں اسے سونے یا کچھ دیر کے لیے لیٹنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ہیلمٹ اتار دیتا۔ زخمی کے جسم میں کچھ حرکت ہوئی، پھر اس کا سر دائیں بائیں ہلا۔ اس کے اس بازو کو بھی حرکت ہوئی جس کی رگ میں گلوکوز لگا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے خون اتار لیا گیا تھا۔ جب گلوکوز کی سوئی والا بازو ہلا تو شمع نے اس بازو کو پکڑ لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، زخمی صاف آواز میں بولنے لگا، سب جوان ابھی نہیں پہنچے، ٹھہرو، کسی زخمی کو ادھر نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، جوانوں کو دیکھو۔ زخمی کی آواز دبتی گئی۔ یہ ابھی تک محاذ پر لڑ رہا ہے۔ شمع کو کیپٹن عصمت کی آواز سنائی دی۔ شمع نے چونک کر دیکھا، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ عصمت بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ کیپٹن عصمت نے کہا، آپریشن تھیٹر میں اسے بے ہوشی کا ایک اور انجیکشن لگایا گیا کیونکہ زخموں کی حالت بہت بری تھی۔ ایسے زخموں کو ٹانکے لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹانگ کی ہڈی بھی جوڑنی تھی۔ اسے بے ہوش رکھنا ضروری تھا۔ اس انجیکشن کا اثر اتر رہا تھا۔ ڈر نہ جانا شمع، یہ ابھی ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرے گا کہ تم گھبرا جاؤ گی۔ تم نے وارڈ میں زخمیوں کو دیکھا ہے نا، یہ خیال رکھنا کہ اس کا یہ بازو نہ ہلے۔ عصمت، شمع نے کہا، محاذوں کے زخمی درد سے کراہتے کیوں نہیں؟ یہ اپنے ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں شمع۔ کیپٹن عصمت نے کہا، جذبہ ان کی روح میں اترا ہوا ہے۔ اس لڑکے کو تم جسم نہ سمجھو، یہ روح ہے، روحانی جذبہ، شمع نے آہ لینے کے انداز سے کہا۔ تم اب اسی کے پاس رہو گی، کیپٹن عصمت نے کہا، یہ جب ہوش میں آئے گا تو اس کی باتیں سننا۔ عصمت، شمع نے عصمت کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، میں اکیلی اس کے ساتھ رہوں گی، رات کو بھی؟ ہاں اکیلی، کیپٹن عصمت نے کہا، رات کو بھی۔ یہ مکمل طور پر ہوش میں آ جائے گا تو بھی تم اس کے ساتھ رہو گی۔ شمع کے ہونٹوں پر شرم و حجاب کی مسکراہٹ آ گئی۔ تم خود محسوس کرو گی کہ اس کی نظروں میں تم ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نہیں۔ عصمت نے کہا، تمہیں یہ پاکستان کی آبرو کی علامت سمجھے گا۔ میں نے کئی زخمیوں کے ساتھ باتیں کی ہیں اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ تم اس کی باتیں سننا، اس کی دل جوئی کرنا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دل جوئی کی خواہش کرے گا ہی نہیں۔ صرف ایک بات کہے گا کہ مجھے آگے بھیجو، وہ نظر آ رہا ہے۔ زخمی لیفٹیننٹ پھر بڑبڑانے لگا، اب کہ وہ اور زیادہ صاف بول رہا تھا۔ ٹینک ہے، لانچر مجھے دو، اس نے بلند آواز سے کہا۔ مار لیا، اب اس کے شعلوں کی روشنی میں آڑ میں رہو اکرم۔ اس کی آواز فیڈ آؤٹ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں شمع، کیپٹن عصمت نے کہا، جب کوئی ڈاکٹر آئے تو اسے بتا دینا کہ یہ تھوڑی دیر بعد جسم کو اکڑاتا ہے اور جوشیلی باتیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ جسم کو بار بار اتنا زیادہ اکڑاتا رہا تو زخموں کے ٹانکے کھل جانے کا خطرہ ہے۔ ویسے بھی خون میں اتنا جوش پیدا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ شمع نے پوچھا۔ وہ ذہنی سکون کی دوائی یا انجیکشن دے دے گا، عصمت نے کہا۔ اچھا، میں اب جاتی ہوں۔ عصمت کے جانے کے بعد شمع اس نوجوان لیفٹیننٹ کے سرہانے بیٹھ گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی نظروں میں یہ چہرہ جلملانے لگا جیسے وہ اس کا عکس کسی جھیل میں دیکھ رہی ہو۔ جلملاتا ہوا یہ چہرہ ایک بار پھر شمع کے بھائی اقبال کا چہرہ بن گیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اس نے زخمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچانک اسے رشید یاد آ گیا جس کے ساتھ وہ ریلوے لائن پر پکڑی گئی تھی۔ نفرت کی ایک لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی۔